آج ایک ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جو مایوسی کے اندھیروں سے شروع ہوتی ہے اور امید کی روشنی تک جاتی ہے۔ یہ ایک بہت مختصر لیکن گہری داستان ہے اور شاید کہیں نہ کہیں ہم سب کے دل کی آواز بھی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہم سب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں نا، کہ جب دل بہت بھاری ہو، جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو انسان آخر کس طرف دیکھے؟ اس کہانی میں ہمیں اسی سوال کا ایک بہت خوبصورت جواب ملنے والا ہے۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے دل کا بوجھ۔ آئیے حمزہ سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس اندرونی کشمکش سے گزر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سب سے مشکل جنگ وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے اندر لڑتا ہے۔ حمزہ کو بھی بالکل یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ جنگ خود سے ہی ہار چکا ہے۔ اچھا، تو اس بوجھ کی وجہ کیا تھی؟ کوئی ایک بڑی چیز نہیں تھی، بلکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں جو بس جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ نمازوں میں سستی، لاپرواہی، اور یہ سب مل کر اس کی روح پر ایک بھاری بوجھ بن گیا تھا۔ اور یہ آواز یہ کہیں باہر سے نہیں آ رہی تھی، نہیں، یہ اس کے اپنے دل کی، اس کے ضمیر کی سرگوشی تھی جو ہر رات اسے بے چین کرتی تھی، اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اس کی مایوسی اتنی گہری ہو چکی تھی، اتنی زیادہ کہ اسے لگتا تھا کہ واپسی کا تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونجتا رہتا تھا، اب اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اور پھر ٹھیک اسی لمحے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک دعا، ایک امید۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں مایوسی کی گہری تاریکی میں امید کی پہلی کرن پھوٹتی ہے۔ ذرا اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کریں۔ رات کی گہری خاموشی، ایک بالکل تاریک کمرہ اور مکمل تنہائی۔ ایسی خاموشی جہاں انسان کو اپنی سوچیں بھی سنائی دیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا قدم سب سے سادہ ہوتا ہے۔ اس نے کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں سوچے، کچھ نہیں کہا، اس نے بس اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ ایک خاموش اعتراف تھا، مکمل سپردگی کی ایک علامت۔ کامتی ہوئی آواز میں اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ محض الفاظ نہیں تھے، وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد تھی، اپنی کمزوری کا کھلا اعتراف اور مدد کے لیے ایک سچی پکار۔ اور ان لفظوں کے ساتھ آنسو بھی بہہ نکلے، وہ آنسو جو اس کے دل کا سارا بوجھ، سارا میل ڈھو رہے تھے۔ یہ ایک ایسی خاموش گفتگو تھی جو لفظوں سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اور اس دعا بھری رات کے بعد صبح کا نور طلوع ہوا۔ کہانی کا یہ آخری حصہ ایک نئی شروعات کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، اس رات کوئی غیبی آواز نہیں آئی، کوئی بڑا معجزہ نہیں ہوا۔ اصل تبدیلی اندر سے آئی۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس کا دل ہلکا تھا، اور سچ پوچھیں تو یہی سب سے بڑی نشانی تھی۔ تبدیلی ایک لمحے میں نہیں آتی، یہ ایک سفر ہے۔ اس دعا نے راستہ تو کھول دیا تھا، لیکن اس پر چلنا بھی باقی تھا۔ سفر کا پہلا قدم فجر کی نماز تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس کی عادتیں خود بخود بدلنے لگیں۔ اس پورے سفر سے گزرنے کے بعد اس پر ایک حقیقت واضح ہوئی، ایک ایسا سبق جو اس نے کتابوں سے نہیں بلکہ خود تجربہ کر کے سیکھا تھا۔ اور وہ حقیقت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ انسان گناہ سے گرتا ہے اور دعا سے اٹھتا ہے۔ گرنے کی وجہ اور اٹھنے کا ذریعہ دونوں اس کے سامنے بالکل صاف تھے۔ یہی اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ گناہ انسان کو کمزور کر کے گرا دیتا ہے، لیکن ایک سچے دل سے نکلی ہوئی دعا وہ طاقت ہے جو اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ سچی نیت سے جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو آخر وہ کیا چیز ہے جو حاصل نہیں کی جا سکتی؟